ایمان کی تین علامات ہیں: تقوی کی کثرت، نفسانی خواہشات کو دبانا، نفسانی خواہشات پر غلبہ پانا۔ تین صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی بندے میں ہو تو وہ کامل ایمان والا کہلائے گا۔ غصہ اور خوشی کی حالت میں انصاف کرنے والا، فکر و غنا میں میانہ روی اختیار کرنے والا، اللہ کے عذاب اور اس کی رحمت دونوں کی امید کرنے والا۔ تین اوصاف ایسے ہیں جو اگر کسی میں پائے جائیں تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ جب راضی اور خوش ہو تو کوئی برا کام نہ کرے، جب ناراض اور نہ خوش ہو تو حق سے باہر نہ جائے، جب قادر ہو تو کسی سے ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہیں۔ مکر اور دل میں کھوٹ رکھنا ایمان کے دشمن ہے۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اخلاص ہے اور عبادت کا دار و مدار بھی اخلاص پر ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ مصیبت میں صابر اور نعمت کے حصول پر شکر گزار رہے۔ ایمان زبان سے اقرار اور بدن سے عمل کا نام ہے۔ اس شخص کا ایمان کامل ہے جو دوستی کرتا ہے تو خاص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اگر دشمنی کرتا ہے تو وہ بھی خاص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی سے راضی ہوتا ہے تو خاص اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ بھی خاص اللہ کی رضا کے لیے۔ کامل ایمان والے کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ نہ جانے اس کا انجام بروز حشر کیسا ہوگا۔ ایمان اس روشن ستارے کا نام ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ ایمان اور عمل دو ہمزاد ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور اللہ بھی انہیں ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا لازمی جزو ہے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا ایمان خالص اور یقین صادق ہے۔ ایمان کفر کو مٹا دیتا ہے اور احسان برائی کو مٹا دیتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ایمان کا دار و مدار ایمانت داری پر ہے، اور کشادہ روی سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ ایمان کی بنیاد صدق و ایمانت پر ہے۔ جس شخص میں ایمان نہیں اس کی نجات نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مقربین کا درجہ ان کو ملتا ہے جن کا ایمان اس کی ذات پر پختہ ہوتا ہے۔ تسلیم میں ایمان اور توکل میں حقیقت ایقان کا وجود ہے۔ بے شمار عابد ایسے ہوئے جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں کو برا نہ سمجھے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کامل ایمان والے ہو جاؤ، یہ جنت کا راستہ ہے اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ۔ اسلام ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی سائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج ہوتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ کامیاب نہیں، اور احسان سے بڑھ کر کوئی صفت افضل نہیں ہے۔ وہی شخص نجات پائے گا جو شرائط ایمان پر قائم رہے گا۔ اپنے نفس سے حیا کرنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ جب تک آدمی اس بات کی پرواہ نہ رکھے گا کہ وہ غلبہ بھوک کو کس طرح مٹائے اور کون سا کپڑا استعمال کرے، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوگا۔ ایمان سے نجات ملتی ہے اور عافیت سے حیات کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے صدق دل سے ایمان لائے۔ وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین پیدا ہو گیا وہ خوش و خرم رہا اور نہایت سعادت مند اور با اقبال ہوا۔ جو اللہ کو واحد جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت احسان کا بدلہ ہے۔ جس شخص کا اسلام اچھا ہوگا اس نے ہدایت پائی، اور جس شخص کا ایمان خالص ہوگا اس کو ہدایت کی دولت نصیب ہوگی۔ ایمان سے نیک کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرو تاکہ آخرت میں سلامتی نصیب ہو، اور لوگوں سے صلح رکھو تاکہ دنیا برباد نہ ہو۔ کسی بھی شخص کا ایمان احکام شریعت کو تسلیم کرنے اور اطاعت کے پابند رہنے سے معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کی عقل عفت اور قناعت کے ساتھ آراستہ ہونے سے معلوم ہوتی ہے۔ سب سے برا ایمان وہ ہے جس میں شک شامل ہو۔ امام پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل علاقہ کو ایمان کے احکام اور ان کو حدود اسلام کی تعلیم دے۔ جب تک مومن خوشحالی کو، فتنہ اور بلا کو نعمت خیال نہ کرے گا تب تک اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ اگر تمہارا یقین اللہ پر کامل ہے تو تم نجات پاؤ گے، اور بروز قیامت تمہیں امان ملے گی، اور اگر تم اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔